اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 15۔ قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله واللہ بصیر بالعباد۔ اے حبیب آپ فرما دے کیا میں تمہیں ان سب سے بہترین چیز کی خبر دوں؟ ہاں، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی طرف سے خوشنودی نصیب ہوگی، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم یہاں پر متقیوں کے لیے آخرت کی دائمی نعمتوں کے بارے میں ہے۔ ان کے بارے میں کہا گیا ہے، نمبر 1، جنتیوں پر اللہ ہمیشہ راضی رہے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نیکوکار اور مجرموں کو دیکھ رہا ہے۔ نمبر 3، نیکوکار ہر دم اپنے گناہوں کی معافی اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی نظر آخرت کی دائمی نعمتوں پہ ہونی چاہیے۔ ایسا وہی لوگ کرتے ہیں جن میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، اور وہ اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، اے حبیب ان لوگوں کو بتا دو کہ اے دنیا دارو، آؤ میں تمہیں ان نعمتوں سے بڑھ کر نعمتیں بتاتا ہوں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے جنت میں تیار فرمائی ہیں۔ تو یہاں پہ جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جہاں بلندوں والا درختوں کے باغات ہیں، جن میں نفیس محلات ہیں، اونچے اونچے بالا خانے ہیں، طرح طرح کے پھلوں سے لدے ہوئے پھلدار درخت ہیں۔ ایسی جنت جس کے نیچے نہریں اور آبشاریں جاری ہیں، اس میں متقین کے لیے پارسا اور وفادار اور حسن و جمال کی پیکر بیویاں ہوں گی۔ اس جنت کے وارث ایسے پرہیزگار ہوں گے جو نیک اور پارسا ہوں گے، اس کے باوجود اپنے رب سے اپنے گناہوں اور خطاؤں کی معافی طلب کرتے رہیں گے، اور ہر دم جہنم کی ہولناکیوں سے پناہ مانگتے رہیں گے۔ یعنی وہ نیک بیویاں دنیاوی میل کچیل، حیض و نفاس اور دیگر آلودگی سے پاک ہوں گی۔ دنیا میں اگر نیک آدمی کی بیوی نیک نہیں تو اسے آخرت میں نیک بیوی ملے گی، اور اگر کسی نیک عورت کا شوہر دنیا میں بدکار تھا تو اسے جنت میں نیک شوہر ملے گا۔ تو یعنی یہاں پہ ازواج کا ذکر ہے۔ ازواج زوج کی جمع ہے، اور زوج زو معنی لفظ ہے۔ خامند کے لیے اس کی بیوی اس کا زوج ہے، اور بیوی کے لیے اس کا خامند اس کا زوج ہے۔ اگر دونوں نیک وقت اور نیکوکار تھے تو انہیں جنت میں بھی رفاقت نصیب ہوگی۔ اس سلسلہ کے علاوہ بھی نیک لوگوں کو پاک باز بیویاں نصیب ہوں گی، جیسے کہ قرآن اور حدیث کے بے شمار ارشادات سے یہ بات ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں سے پوچھے گا، کیا تم اب خوش ہو؟ وہ کہیں گے، پروردگار اب بھی ہم خوش نہ ہوں گے جبکہ تو نے ہمیں وہ سب کچھ عطا فرمایا جو اور کسی مخلوق کو نہیں دیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اب میں تمہیں وہ نعمت دیتا ہوں جو ان سب نعمتوں سے افضل ہے۔ وہ پوچھیں گے، بھلا ان نعمتوں سے افضل اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وہ نعمت میری رضامندی ہے، اور اب میں اپنی رضامندی تمہارے نصیب کرتا ہوں، اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ تو ان تمام نعمتوں کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی پہ نعمتوں کی یہ انتہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ تو یہاں میں سمجھنے کی بات ہے کہ ذرا اس شاندار جہاں کا اس حقیر جہاں سے مقابلہ اور موازنہ تو کیجئے۔
پھر اپنے لیے بہتر متبادل کا انتخاب کر لیجئے۔ اپنے دل کو ان دونوں کا فرق سمجھائیے، کیونکہ اسی بارے میں شاعر نے کہا ہے مٹا کر اپنی ہستی کو سراپا جستجو ہو جا، تو جو چاہے گا وہ ہوگا، وہ جو چاہتا ہے تو ہو جا۔ تو آیت کے اینڈ میں ہے واللہ بصیر بالعباد، سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں، یعنی وہ ان کے تمام اچھے اور برے اوصاف سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان کے حالات کے مطابق کون سا نتیجہ ان کے لائق ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اچھے اعمال کی توفیق دے دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم آپ سے جنت الفردوس کی دعا کرتے ہیں اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔